مسیح کے قدوس اور بابرکت نام میں آپ سب کو سلام قبول ہو. خوشامدید کہتی ہوں آپ سب کو آج کے پروگرام حتمی سچائی میں. بڑا ہی خوبصورت ٹاپک جو ہم نے لیا ہے ظفر اقبال صاحب کی اس کتاب الاستفسار میں سے. ٹاپک ہے نجات، اور اس پر بات کرنے کے لیے دعوت دینا چاہوں گی پروفیسر جناب شفیق کنور صاحب کو. سر پروگرام میں خوشامدید. تھینک یو. اس سلسلے میں ظفر اقبال صاحب کہتے ہیں، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کیا ہر انسان کو نجات اخروی اس کے نیک اعمال کی وساطت سے ملے گی، یا پھر اس کے بجائے کسی دوسری بے گناہ شخصیت جو کہ خدا بھی ہو کو اس کے اس صلیب پر ٹانگ کر موت کے گھاٹ اتار دینے سے؟ بڑا ہی انہوں نے ٹویسٹ کر کے اس کوشچن کو جو ہے وہ پوسٹ کیا ہے. آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ بڑا ٹویسٹ کر کے پوچھا، 2-3 سوال مکس کر دیے. اصل میں پرابلم یہ ہے مسلمان کے ساتھ کہ یہ ایک مسئلہ نہیں ہوتا اس کے لیے. ہو سکتا ہے کہ بائبل کی ایک آیت کے اندر ہی ان کو 10 مسئلے، ان کو ہماری کرسچینٹی کی بیسکس کا بھی بالکل نہیں پتا اور نہ وہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ظفر اقبال صاحب کا بھی یہی حال ہے. میں نے تو جو میرا تجربہ ہے میں نے دیکھا ہے کہ یہ سب مس انڈرسٹینڈنگس پر مبنی ہوتا ہے، فیلسیز پر مبنی ہوتا ہے. یہ سب کچھ یہاں بھی سب کچھ یہی ہے. ایکچولی انہوں نے جو اعتراض کیا ہے وہ ہمارے کفارے کے نجات کے عقیدے پر کیا. بالکل. اچھا، یہ کہہ رہے ہیں کہ نیک مال کی وساطت سے ملے گی یا پھر وہ کفارے سے ملے گی. یہ ایکچولی ان کا سوال یہ، تو اس کو میں نے ریفرنس کر دیا کہ ناظرین کو سمجھ آ جائے کہ ان کا سوال. دیکھیں، اولڈ ٹیسٹامنٹ جو بات بیان کرتا ہے نا، وہ 613 قوانین جو ہیں، ان قوانین کو اس مینول کو دینے کا مقصد یہ تھا کہ آپ اس مینول کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. اب آپ میرے ساتھ ایگری کرو گے کہ خدا نے، اس کائنات کے خالق اور مالک نے، جس کے پاس علم حکمت کے سارے خزانے ہیں، تو یہ قوانین دیے ہیں، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے بغیر سوچے سمجھے قوانین دے دیے یا وہ قابل عمل نہیں ہے. ایسا نہیں ہے، یہ قابل عمل ہیں، تو اسی لیے یہ دیے تھے. اس لیے مسیح یسوع نے کہا کہ اگر تو ان حکموں پر عمل کرے تو اس میں بھی زندگی ہے. اینڈ نو ڈاؤٹ کہ اگر آپ ان قوانین کو بھی مانیں تو بائبل یہ کہتی ہے کہ آپ کو مل سکتی ہے نجات. پرابلم کیا ہے؟ ان قوانین کے اندر نہیں ہے، شریعت کے اعمال کے اندر کوئی پرابلم نہیں ہے. پرابلم یہ ہے کہ اس خاکی انسان کے اندر اتنی ایبلٹی نہیں ہے کہ وہ ان پہ 100% پورا اتر سکے. میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ہو سکتا ہے چوری نہ کرنا. اب اگر کوئی چوری کرتا تو یہ گناہ ہے. زنا نہ کرنا گناہ ہے. تو اگر کوئی زنا کرتا ہے اس کا مطلب گناہ ہے. چلے چوری شاید چھوٹی چیز ہے، میں زنا کی بات کر دیتا ہوں. اگر 1,00,000 دفعہ کسی انسان کو یہ موقع ملا کہ وہ زنا کرے لیکن اس نے اپنے آپ کو بچایا کہ یہ گناہ ہے، مجھے نہیں کرنا، 1,00,000 دفعہ، لیکن ایک دفعہ وہ بیچارہ بہگ گیا تو گناہ ہے. وہ جو 1,00,000 دفعہ اس سے وہ بچا تھا، سب غارت، یہ گناہ، اور گناہ کی مزدوری موت ہے. چلے اب چوری کی بھی بات کر لیتے ہیں کہ 1,00,000 دفعہ آپ کے پاس موقع تھا کہ آپ چوری کرتے لیکن آپ نے نہیں کیا. نہیں، چوری نہیں میں نے کرنی بھی، یہ گناہ. لیکن ایک دفعہ آپ بہگ گئے، آپ نے چوری کر لی، تو سزا تو اس کی پھر ملے گی آپ کو. اسلام کا تصور اس سے الگ ہے. اسلام کا تصور یہ ہے کہ دونوں چیزیں توڑ لی جائیں گی. ٹھیک ہے، تو ہمارے ہاں یہ نہیں ہے. ہمارے یہ ہے کہ اگر آپ نے، کیونکہ جس نے ساری شریعت پر عمل کیا اور ایک ہی بات میں خطا کی، وہ سب باتوں میں قصوروار ٹھہرا. یعقوب کی کتاب اس کے 2 باب کی 10ویں آیت. اچھا، اب پھر میں جو چوری والی مثال دے رہا تھا، ایک اور مثال میں ساتھ جوڑ دیتا ہوں کہ ایک انسان ہے، اس کو سزائے موت دے دی گئی ہے، اور سزائے موت کے لیے اس کو تختہ دار کی طرف لے کے جا رہے ہیں. تو آپ کو پتہ ہے کہ تختہ دار کی طرف جب لے کے جاتے ہیں تو 2 پولیس والے وہ پکڑ کے لے کے جاتے، سر پہ کالا کپڑا چڑھا دیتے. تو اس کو لے کے جا رہے ہیں، راستے میں کوئی بندہ اس کو روکتا ہے کہ 1 سیکنڈ رکو، 1 کروڑ روپے کا چیک کاٹ کے اس کی جیب میں ڈال دیتا ہے.
اب آپ مجھے بتائیں کہ 1 یا 2 منٹ کے بعد اس کو سزائے موت دے دی جائے گی, اس کی لاش اس رسے کے ساتھ جھول رہی ہوگی, اس 1 کروڑ روپے کے چیک کا اس کو کوئی فائدہ ہے؟ ایک آنے کا فائدہ نہیں. تو اسی طریقے سے یہ پھر جو اعمال والی بات ہے, یہ سودا ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے کہ ہم خدا کے ساتھ یہ سودا کریں کہ حساب کر. کبھی بھی نہیں کہنا چاہیے خدا کو کہ آپ ہمارا حساب کرو. خدا سے رحم مانگنا چاہیے. اس لحاظ سے وہ بلے شاہ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ جے میں ویکھا ہم نہ ولے کچھ نہیں میرے پلے, جے ویکھا تیری رحمت ولے بلے بلے بلے. اور یسایہ بھی کہتا ہے کہ ہماری نیکیاں تو پھر آپ کے سامنے تو گندی دھجیوں کی مانند ہے. حالانکہ یہ نہیں ہے کہ وہ نیکیاں نہیں کرتے ہیں, لیکن اگر آپ خدا کے سامنے کمپیریزن کرنا شروع کر دیں پھر آپ مارے گے. اس لیے خدا سے آپ فضل ہی مانگے. تو وہ جو کہتے تھے نا, انہوں نے جو اعتراض کیا نیک مال کی بات, اچھا پھر وہ یہ بھی سوچتے ہیں کہ شاید نیک مال کی ہم مخالفت کرتے ہیں, بائبل مخالفت نہیں کرتی, یا نیک مال کی اب ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. ہاں نہیں, یہ بائبل کی تعلیم نہیں ہے, یہ بھی یہ مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. بائبل تو کہتی ہے کہ انسان کو نیک مال کے لیے خلق کیا گیا, اس کو نیک مال کرنے چاہیے, اور نیک مال جو ہے وہ ہماری زندگی کرسچن لائف کا فروٹ ہے. یعنی اگر آپ واقعی کرسچن ہے, اگر واقعی ایماندار ہے, اگر واقعی آپ نے ذات یافتہ, اگر واقعی آپ نے مسیح کے کفارے کی قدر کی ہے, تو آپ کو خوشی خوشی یہ نیک مال کرنی چاہیے. اچھا 2 باتوں میں فرق ہے. ایک نیک مال آپ کرتے ہیں کہ اب میں ان کی گنتی کر کے فائل بناؤں گا, ایک اٹیچی کیس رکھا ہوا نیک مال کر کے اس کی فائل میں رسیدیں لگاتا جا رہا, اتنے ہو گئے, یہ ٹھیک نہیں, اس سے آپ مارے جائیں گے. لیکن دوسرا جو نیک عمل ہے وہ اس لیے آپ کرتے ہیں کہ نہیں میں کرسچن, مسیح نے میرے لیے اتنا بڑا کام کیا تو میں یہ نہیں کر سکتا. اس کائنات میں, اس دنیا میں انسانوں کے ساتھ کیا, جانوروں کے ساتھ کیا, ماحول کے ساتھ کیا, آپ نے سب کے ساتھ نیکی اور اچھا کام کرنا ہے. تو یہ آپ کی کرسچینٹی کا ثبوت اور فروٹ ہے. یہ دونوں باتوں میں فرق ہے. کرسچن نیک مال کرتا ہے فروٹ کے طور. صحیح, بالکل ٹھیک ہے, یہ اس کی علامات ہیں کہ لوگوں کو دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کرسچن. یسوع نے بھی یہی کہا کہ لوگ تمہارے پھلوں سے, کاموں سے تمہیں پہچان لیں گے. تو یہ بات ہے. اچھا تو پھر یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اچھا جی پھر راست بازی کیسے, تو دیکھیں راست باز جو ہے وہ نیک مال سے نہیں ٹھہرتا. اب ایک ہی طریقہ کہ ایمان سے. اچھا مسیح یسوع نے ساری شریعت پر عمل کر کے دکھایا, دیکھا وہ سب باتوں میں ہماری طرح آزمایا گیا تو بھی بے قصور نکلا, بے گناہ رہا. تو بے شک وہ چونکہ بے گناہ تھا, ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ مسیح کی موت کفارے کی موت ہے, اس کے گناہوں کی وجہ سے نہیں, یہ اس کا فضل, اس کی مہربانی. ٹھیک ہے نا. اور ہم گناہگار ہیں, ہم اپنے نیک مال کی وجہ سے تو بچ ہی نہیں سکتے تھے. ٹھیک ہے, تو یہ خدا کا فضل ہے جس کے ہم شکر گزار ہیں. لہٰذا ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں, آئندہ کے لیے توبہ کرتے ہیں کہ ہم ان راستوں پہ دوبارہ نہیں چلیں گے, اور مسیح کے کفارے کی اس طرح قدر کریں گے کہ اب ہم نیکی اور بس نیکی. یہ کرسچن تھیالوجی ہے. تو آپ چیزوں کو سمجھتے نہیں ہیں, آپ نے پتہ نہیں کدھر کی کدھر جوڑ دی کہ جی ایک بے گناہ کو صلیب پہ ٹانگنا ضروری ہے, اور وہ بھی خدا ہی ہو. دیکھیں اس کی بھی وجہ ہے. میں تو کہتا ہوں کہ بلکہ بائبل کا بھی چیلنج ہے کہ کوئی ملا ہی نہیں کہ اس رکھنے میں کھڑا ہو سکے, وہ ایک ہی شخص ملا. صحیح ٹھیک ہے نا. تو اگر کوئی مل جاتا تو بھائی ٹانگ دیتے, آپ اس کو سلیپ پہ دے دیتے, ملا ہی. اچھا میں چاہوں گی کہ آپ اس کو فردر الیبوریٹ کریں کہ کیا کسی بے گناہ شخص کے کفارے سے ہی نجات ممکن ہے؟ جی یہی تو میں بتا رہا ہوں. تو اولڈ ٹیسٹمنٹ میں تو بہت کلیئر ہے کہ جب آپ برہ دیتے تھے تو آپ اس کو چیک کر کے لاتے. اچھا یہ تو مسلمان بھی, حالانکہ آپ کا کفارے کا نظریہ نہیں ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے, اور یہ بھی کرسچینٹی سے یا جوڈائزم سے بھی بات ہے کہ بکرے کو دیکھ کے لانا, اس کے دانت نہ ٹوٹے ہوں, کھر صحیح ہونے چاہیے, سینگ صحیح ہونے چاہیے, آنکھ صحیح ہونی چاہیے, زخم کا نشان نہیں ہونا چاہیے. تو یہ سب کچھ آپ بھی دیکھتے ہیں. وہاں پہ بھی یہی سب کچھ تھا کہ وہ بے عیب ہونا چاہیے جس کو آپ نے کفارے کے طور پر دینا ہے, اور کاہن خود بھی چیک کرتا تو اس کی رسپانسبلٹی تھی. ایک اور بات آپ کو بتاؤں کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر لکھا کہ اگر آپ قربانی کے لیے کوئی بکرا لے کے جا رہے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی نقص ہے, تو آپ
یہ سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں تو قربانی نہیں کرتا لیکن کسی غیر قوم کے شخص کو دے دیتا, وہ اپنے دیوی دیوتا پہ قربانی چڑھا دے یا اس کی قربانی کر لے, کوئی مسئلہ نہیں, اس کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ بائبل کہتی ہے یہ آپ ایسا بھی نہیں کر سکتے کیونکہ وہ نقص اس کے اندر برقرار ہے. قربانی کی نیت سے آپ کسی دوسرے کو بھی نہ, تو یہ بے گناہ ہونا بہت ضروری ہے. اس لیے چونکہ کوئی اور بے گناہ ہے نہیں, وہ ایک ہی شخصیت تھی, وہ مسیح کی ذات تھی, اس لیے اسی کا کفارہ. صحیح. اچھا آگے وہ کہتے ہیں کہ کیسے ممکن ہے کہ کسی ایک کے گناہ کی سزا کسی دوسرے فرد کو ملے, اور بائبل مقدس میں کہاں لکھا ہے کہ نجات نبی خود صلیب پر لٹک کر ایسے کروائے گا کہ اس کے امتی کو فقط ایمان لانے کی ضرورت ہوگی اور شریعت اس کے لیے ساکت رہے گی؟ دیکھیں یہ بھی پھر میں کہتا ہوں کہ ان کے سارے سوال جو ہوتے ہیں وہ فیلسیز پر مبنی ہوتے ہیں. کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ ہمیں سیمنریز کے اندر بھی یہ فیلسیز کا سبجیکٹ پڑھانا چاہیے, اور مسلمان دوستوں کو تو اسپیشل فریشر کورس کرا دینا چاہیے کہ بھئی فیلسیز کیا ہے. صحیح. ہم اپنی روزمرہ گفتگو کے اندر بھی فیلسیز کا شکار رہتے ہیں. بالکل, بے شک. مس کمیونیکیشن ہو جاتی ہے فیلسیز کی وجہ سے, کسی کا کوئی اور مقصد ہوتا ہے, ہم اس کو اور سمجھ رہے ہیں. صحیح, بالکل صحیح. اچھا مجھے جب کو کسی کا کوئی مسئلہ لے کے آتا ہے جی کہ وہ یہ مسئلہ ہے فلاں کا, تو یہ تو میں اس کو منع کر دیتا ہوں. میں نے کہا جو اصل بندہ اس کو بھیجو, میں اس کے منہ سے سننا چاہتا ہوں. خدا جانے اس نے کیا بیان کیا اور آپ مجھے کیا بیان کرتے. تو فیلسیز کا بہت بڑا مسئلہ. اب انہوں نے بھی جو کہ کسی دوسرے فرد کو میرے گناہ کی سزا, اور بائبل میں کہاں لکھا ہے کہ نجات نبی خود صلیب پر ٹنگ کر ایسے کروائے گا. پہلے تو میں یہی پڑھ کے بتا دوں آپ کو کہ کیا کفارے کا نظریہ یا صلیب پر صلیبی موت کا ذکر ہے. جس آیت 53 باب کی کچھ آیات پڑھنا چاہوں گا, 4 آیت سے. تو بھی مسیح نے ہماری مشقتیں اٹھا لی, میں نے ریفریز کر دیا, تو بھی اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لی اور ہمارے غموں کو برداشت کیا, پر ہم نے اسے خدا کا بارہ کوٹا اور ستایا ہوا سمجھا. حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا اور ہماری بد کرداری کے باعث کچلا گیا. ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں. ہم سب بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے, ہم میں سے ہر ایک اپنی راہ کو پھرا, پر خداوند نے ہم سب کی بد کرداری اس پر لاد دی. وہ ستایا گیا تو بھی اس نے برداشت کی اور منہ نہ کھولا. جس طرح برہ جسے ذبح کرنے کو لے جاتے ہیں, اور جس طرح بھیڑ اپنے بال کترنے والوں کے سامنے بے زبان ہے, اسی طرح وہ خاموش رہا. وہ ظلم کر کے اور فتویٰ لگا کر اسے لے گئے, پر اس کے زمانے کے لوگوں میں سے کس نے خیال کیا کہ وہ زندوں کی زمین میں سے کاٹ ڈالا گیا. میرے لوگوں کی خطاؤں کے سبب سے اس پر مار پڑی. اس کی قبر بھی شریروں کے درمیان ٹھہرائی گئی, اور وہ اپنی موت میں دولت مندوں کے ساتھ ہوا. اور حالانکہ اس نے کسی طرح کا ظلم نہ کیا اور اس کے منہ میں ہرگز چھل نہ تھا, لیکن خداوند کو پسند آیا کہ اسے کچلے. اس نے اسے غمگین کیا. جب اس کی جان گناہ کی قربانی کے لیے گزرانی جائے گی تو وہ اپنی نسل کو دیکھے گا. اس کی عمر دراز ہوگی اور خداوند کی مرضی اس کے ہاتھ سے پوری ہوگی. وہ اپنے ہی جان کا دکھ اٹھا کر اسے دیکھے گا اور سیر ہوگا. تو یہ کہنا کہ یہ کہیں ایسی باتوں کا ذکر ہی نہیں ہے, یہ میں نے ایک پیج پڑھا. اب یہودی بھی چونکہ مسیح کے کفارے کی مخالفت کرتے ہیں, اس لیے آج کل جب وہ سناگوگز میں تلاوت کرتے ہیں تو وہ عیسیٰ 53 کو اب چھوڑ ہی جاتے ہیں, 52 پڑھتے ہیں پھر 54 شروع کر دیتے ہیں, یا اب اس سے انگریزی کرتے ہیں کہ اس کو نہ ہی پڑھا جائے. اچھا پھر کہتے ہیں جی کہ وہ امتی کو ایمان لانے کی کیوں ضرورت ہوگی. اچھا ایمان لانے کی ضرورت ہے نا, اس لیے کہ جو کفارے کا نظریہ ہے وہ تو یہی ہے کہ خدا نے اپنے فضل کے ذریعے ایک فیسلٹی آپ کو دے. اب میں نے فیسلٹی کا لفظ بول دیا, یا آپ کہہ دیں پروویژن ہے آپ کے لیے کہ آپ برہ خرید کر اپنی جگہ اس کو قربان کرتے. دراصل گناہ گار کی اپنی گردن کٹنی چاہیے کیونکہ لکھا بغیر خون بہائے معافی نہیں. تو یہ خدا کا ایک سسٹم تھا, تو وہ برہ ذبح کرتے تھے, اس کا خون بہتا تھا.
اور وہ اپنے گناہ کی معافی مانگتا تھا، اصل گناہ گار، اس کو معافی مل جاتی. تو اب مسیح یسوع نے جب کفارہ دے دیا تو ہمیں ایمان یہ لانا ہے کہ یہ برا جو بے عیب برا ذبح ہوا یہ ہماری وجہ سے، ہماری گردن کٹنی چاہیے تھی، یہ ایمان لانا. تو وہ بے عیب تھا، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، اور اس نے کفارے کی موت کے ذریعے ہمیں نجات دی ہے. اب ہم گناہ نہیں کریں گے، اس لیے ہم اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں. یہ ایمان لانے کی. اچھا پھر کہتے ہیں کہ شریعت یہاں پر ساقط ہو جائے گی، کیونکہ شریعت کہتی ہے کہ بغیر خون بہائے معافی نہیں، اور آپ کے سیکریفیشل سسٹم میں صدیوں سے یہ نظام چلتا رہا کہ گناہ گار اپنے گناہوں کی معافی کے لیے کاہن کے سامنے جا کے معافی بھی مانگتے تھے اور برا بھی دیتے تھے، اور ان کو گناہوں کی معافی ملتی تھی. تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ شریعت ساقط ہوتی ہے؟ جب ہم مسیح یسوع پر ایمان لاتے ہیں تو وہ سب کچھ دہرایا جاتا ہے، تو یہ شریعت ساقط نہیں بلکہ امپلیمنٹ ہوتی، بلکہ میں کہتا 100% امپلیمنٹ شریعت ہوئی. صحیح جی ٹھیک. اچھا آگے وہ کہتے ہیں اصول تو یہ ہے کہ نبی آ کر راہ ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور قوم اس کی تعلیم پر عمل پیرا ہو کر الہی خوشنودی حاصل کرتی ہے. لیکن مسیحیت میں الٹی گنگا کیسے اور کیوں بہتی ہے؟ اچھا دیکھیں، اب یہ کہتے ہیں کہ اصول تو یہ ہے کہ جو بھی انبیاء اکرام آتے رہے ہیں وہ راہ ہدایت کی طرف رہنمائی کرتے ہیں. یہ میں کہتا ہوں ہاف ٹروتھ بیان کرتے ہیں. اہل اسلام کہتے ہیں کہ اس دنیا میں 1,24,000 پیغمبر آتے ہیں. اگر یہ کمپلیٹ ٹروتھ ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں کہ انبیاء اکرام آتے ہیں، وہ راہ ہدایت بیان کرتے ہیں، اور جناب عوام اس پر عمل پیرا ہو کر الہی خوشنودی حاصل کر لیتے ہیں، اگر یہ بات 100% درست ہے تو 1,24,000 پیغمبر آنے کے بعد بھی مسلمان یہی دعا کر رہا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے سیدھی راہ دکھا. تو پھر اگر خوشنودی مل گئی ہے تو آپ کو تو شکرانے کے نفل ادا کرنے چاہیے. آپ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سیدھی راہ دکھا، اے اللہ تعالیٰ، اور دن میں پتہ نہیں کتنی دفعہ آپ یہی دعا کرتے جا رہے ہیں، تو اس کا مطلب آپ کی بات درست نہیں. نبیوں کی جو بات ہے ٹھیک ہے، وہ یہی بات کہتے تھے، لیکن یہ مکمل بات نہیں آپ کا. مکمل بات یہ ہے کہ وہ گناہوں سے توبہ اور سیدھی راہ کا درس دیتے رہے ہیں، نو ڈاؤٹ، لیکن وہ جو اپنے گناہوں کی معافی کے لیے کفارہ دیتے تھے وہ سال با سال دینا پڑتا تھا، اور سال میں ایک دفعہ کاہن اپنے خاندان کے لیے، پوری امت کے لیے احتیاطاً کفارہ دیتا تھا کہ کہیں بھول چوک سے امت میں سے کوئی شخص رہ نہ گیا، یا کسی نے کیا کہتے ہیں کہ بے ایمانی کر لی ہو، کو گناہ کیا ہو، کفارہ نہ دیا ہو، تو اس کا عذاب جس طرح صدوم اور عمورہ پہ آیا، نوح کے زمانے میں آیا، وہ نہ آ جائے. اس لیے یوم کپور منایا جاتا تھا. مسیح کے کفارے کے بعد اب یہ دائمی قربانی کر دی گئی ہے، اب سال با سال کو آپ یہ کرنی ضرورت نہیں. اچھا ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ مسیحیت الٹی گنگا بہاتی ہے. ہماری الٹی گنگا نہیں ہے، آپ بتا دیں کہ آپ کی تو سیدھی گنگا. تو سیدھی گنگا کا بھی میں بتا دیتا ہوں کیا. سیدھی گنگا میں تو پھر بڑی آسانی ہے کہ خوشنودی مل گئی اور آپ کو جنت مل گئی، لیکن قرآن مجید جو بات بیان کر رہا ہے وہ ڈفرینٹ. سورہ مریم کی 68 آیت سے 72 آیت تک پڑھے تو مسلمان اس کی تشریح کرنے میں بہت پریشان. اس میں لکھا ہے کہ 3 گروہوں کا ذکر ہے، اور ہر گروہ پہلے دوزخ میں جمع کیا جائے گا، وارد ہوگا، اور پھر اپنی سزا بھگتیں گے، اور سزا بھگتنے کے بعد جو متقی اور پرہیزگار ہیں، یا آپ کہہ لیں مسلمان ہیں، وہ تو دوزخ سے نکال کے جنت میں ڈال دیے جائیں گے، لیکن باقی اوندے موزر ہی پڑے. اچھا تو آپ کی سیدھی گنگا پر کیا کہ پہلے آپ دوزخ میں جائیں؟ تو کسی پر اعتراض کرنے سے پہلے بہتر ہے کہ آپ اپنی تھیالوجی کو بھی چیک کریں. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بائبل کی ایک بڑی خوبصورت آیت ہے کہ ایک راہ ایسی ہے جو سیدھی معلوم ہوتی مگر اس کی انتہا میں موت کی راہ. بالکل بے شک. تو ایک بات میں اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں اس میں کہ وہ جو انبیاء کرام آتے تھے
وہ ڈائگنوز تو کرتے تھے، انسان کے مسائل کو ڈائگنوز کر لیتے تھے، لیکن ٹریٹمنٹ ان کے پاس نہیں تھا، ان کا علاج نہیں تھا. ٹریٹمنٹ آ کے مسیح یسوع نے. تو یہ بتا دینا جی کہ آپ کا مسئلہ کیا ہے، ٹھیک ہے کسی حد تک تو یہ ٹھیک ہے، لیکن یہ آدھا حل، کمپلیٹ حل نہیں ہے. مثلاً اولڈ ٹیسٹمنٹ کی ایک مثال دیتا ہوں آپ کہ اگر کسی کو کوڑ ہو جاتا تھا تو وہ کاہن کو چیک کراتا تھا، کاہن ڈائگنوز کرتا تھا، اور جب اس کی تسلی ہو جاتی تھی کہ اس کو کوڑ ہے تو بجائے کہ اس کا علاج کرے وہ علاج نہیں کرتا تھا. آپ کو پتا وہ کیا کرتا تھا؟ کیا کرتا تھا؟ وہ کہتا تھا کہ اب آپ شہر کے اندر نہیں رہ سکتے، فتویٰ جاری کر دیتا تھا کہ آپ شہر کے باہر. تو وہ بیچارہ باقی زندگی شہر کے باہر گزارتا تھا. کوئی ہمدردی کے طور پر روٹی پھینک کے دے دے تو دے دے، ورنہ اب اس کی زندگی معاشرے کے اندر نہیں، وہ الگ رہتا تھا. مسیح یسوع نے جب کوڑیوں کو ٹھیک کیا تو اس کو کہا کہ جاؤ جا کے کاہن کو اپنا آپ دکھاؤ، چیک کراؤ، اور جو قربانی مقرر کی ہے شریعت نے وہ جانو. تو مسیح یسوع کا مقصد کیا تھا؟ ایک تو یہ ہے کہ ان کو خود بھی پتہ چلے کہ میرا کوڑ ٹھیک ہو گیا. کاہن جس نے حکم دیا تھا کہ آپ شہر کے اندر نہیں رہ سکتے، وہ چیک کر کے دوبارہ آپ کہا کہ بھائی اب تو آپ بالکل ٹھیک ہو گئے، آپ پر تو کوڑ کا کوئی اثر نہیں ہے، لہٰذا اب آپ شہر کے اندر رہ سکتے. یہ کام مسیح نے کیا. دراصل کوڑ جو ہے وہ گناہ کی علامت، سمبل. تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ انبیاء کا کام یہ تھا کہ راہ ہدایت بتاتے تھے، وہ صرف ڈائگنوز کرتے تھے کہ آپ گناہ گار ہیں، علاج نہیں تھا ان کے پاس. علاج مسیح نے بتایا کہ اب آپ خدا کے حضور سے دتکارے ہوئے تھے، اب آپ خدا کے حضور آ سکتے ہو، اب آپ جنت میں جا سکتے ہو. تو یہ ساری باتیں جب تک آپ سمجھتے نہیں ہیں، پتہ نہیں آپ کون کون سے سوال بنا کے ہمارے سامنے رکھ. اچھا، آگے وہ کہتے ہیں جناب مسیح کی آمد سے پہلے یا خود ان کے دور میں راست باز لوگ موجود نہ تھے؟ اگر راست باز موجود تھے تو پھر ان کی راست بازی کس شے کی مرہون منت تھی؟ میں سمجھ سکتا ہوں اشارہ کہ 2-3 شخصیات ہیں جن کے بارے میں لکھا کہ وہ بڑے راست باز تھے. ہاں بائبل یہ بات بیان کرتی ہے، لیکن بائبل ایک دوسری چیز بھی بیان کرتی ہے. 2 چیزیں دراصل بائبل بیان کرتی ہے. ایک تو خدا کی ذات کے بارے میں، یہ آپ سمجھیں کہ ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں. ایک رخ یہ بیان کرتا ہے کہ خدا پاک ہے، تو کہا میں تمہارا بنانے والا پاک ہوں، لہذا تم بھی پاک بنو. اور وہ اتنا پاک ہے کہ اپنے قدسیوں کا بھی اعتبار نہیں کرتا. دوسری طرف انسان کے بارے میں سکے کا جو دوسرا رخ ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ انسان گناہ گار ہے، یہ اپنی بہترین حالت میں بھی گناہ گار ہے. میں نے شاید آپ کو اسی پروگرام میں یا پہلے کسی پروگرام میں یسایہ کا حوالہ دیا تھا کہ ہماری نیکیاں تو تیرے سامنے گندی بے شک. اچھا، تو یسایہ اگر یہ کہتا تو آپ یہ دیکھیں کہ پھر ہماری راست بازی، اگر ہم کہیں کہ راست باز ہے تو ٹھیک ہے، راست باز ہو سکتے ہیں، لیکن یہ انسانوں کے اندر ہم کہہ سکتے ہیں انسانی اعتبار سے. اگر ہم کمپیریزن کرنا شروع کر دیں خدا کے ساتھ یا خدا کے ساتھ کھڑے ہو کے ہم کہیں کہ راست باز ہے، تو پھر یہ سایہ والی بات صادق آتی ہے کہ نہیں، صحیح بات، یہ ہماری نیکیاں دراصل پھر گندی دجیوں. تو یہ کہنا کہ جی کوئی راست باز تھے پہلے، تو ان کی راست بازی کس چیز کی مرہون منت؟ وہ راست بازی تھی، لیکن یہ راست بازی اتنی نہیں تھی کہ ان کو نجات دے سکے یا خدا کے لیول پہ لے کے جائے. جس طرح نیو ٹیسٹمنٹ میں لکھا ہے کہ مسیح کے قد کے اندازے تک پہنچو، یہ ان کو مسیح کے قد کے اندازے تک نہیں لاتی تھی. لیکن ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ ہم نے مسیح کے قد کے اندازے تک آنا، اور یہ راست بازی ایمان کے وسیلے سے ملتی ہے. یہ باتیں ہمیں یاد رکھنا چاہیے. تو یہ آپ کا اعتراض یہ ہے کہ راست باز تو پہلے بھی تھے، ان کی راست بازی کس چیز کی مرہون منت تھی؟ وہ راست بازی ہوگی، یقیناً ہوگی، لیکن وہ ان کو نجات نہیں دلا سکتی. یہ ہمیں یاد. بہت شکریہ پروفیسر جناب شفیق کنول صاحب. آج ہم نے بات کی نجات پر، اور میں بالکل اس بات کی تائید کرتی ہوں جو پروفیسر جناب شفیق کنول صاحب نے کہا کہ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ ایک شادی
کی تاریخ مقرر کی جاتی ہے اور لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ شادی فلاں تاریخ پر فلاں مہینے میں فلاں سال میں ہوگی. یہ ہمارا ایمان ہوتا ہے کہ یہ شادی اس طرح سے ہوگی. جو لوگ وہاں شادی میں شرکت کرتے ہیں وہ اس کے چشمدید گواہ ہوتے ہیں، اور جو فیوچر میں ان کی تصویریں دیکھتے ہیں، شادی کی البمز دیکھتے ہیں، واقعات سنتے ہیں، وہ بے شک اس شادی میں شریک نہیں ہوتے، چشمدید گواہ نہیں ہوتے، لیکن وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ ہاں فلاں ڈیٹ پر فلاں سال میں یہ شادی ہوئی تھی. تو اسی طرح سے صلیبی واقعہ، نجات، جس کو جو ہے پاسٹ میں جو لوگ تھے صلیب کے آنے سے پہلے، صلیبی واقعہ کیا ہونے سے پہلے، ان لوگوں نے بھی ایمان رکھا. اور بائبل میں ہمیں بہت سی ایسی شہادتیں ملتی ہیں، جیسے کہ سامری عورت نے جناب مسیح سے کہا کہ ہاں میرا ایمان ہے کہ جب مسیح آئے گا تو ہمیں سب کچھ بتائے گا. اسی طرح سے برناباس کو جب دوسرا شاگرد بلاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ وہ جس کا ہم انتظار کر رہے تھے ہمیں مل گیا. اسی طرح سے جو ہے حضرت زکریا جو کہ حضرت یحییٰ کے والد تھے، جب ہیکل کے اندر پاک ترین مقام میں دعا کر رہے تھے تو فرشتے نے آ کر ان سے کیا کہا کہ تیری دعا سن لی گئی. یعنی وہ دعا جو کہ مسیحا کے انتظار کے لیے تھی وہ دعا سن لی گئی. اب یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم ان باتوں کو کس طرح سے قبول کرتے ہیں. خدا تعالیٰ نے نجات کا ایک منصوبہ ہمارے لیے تیار کیا، اور یہ نجات کا منصوبہ بالکل ہمارے اعمال پر منحصر نہیں ہے. لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ہم مسیحی اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ صرف ہم جو ہے جناب مسیح کے ذات پر ایمان رکھیں اور اس کے بعد ہم بے شک 7 خون کر دیں، بے شک قتل کر دیں، بے شک دنیا میں کوئی بھی خون ریزی، زناکاریاں، کوئی بھی ایسا برا کام کرے اور بعد میں آ کر کہیں کہ جناب مسیح میں آپ کو قبول کرتا ہوں، اب آپ مجھے جو ہے ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنا دیں. ایسا ہرگز نہیں ہے، اور اسی فیلسی کو ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم اپنے پروگرام کے ذریعے سے دور کرنے کی کوشش کریں. امید ہے کہ آپ کی یہ فیلسیز نجات کے حوالے سے آج کے اس پروگرام سے دور ہوئی ہوگی. جاتے جاتے ایک بات جو اکثر ہم مسیحی حضرات بھی، کیونکہ ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں، بہت سی ایسی چیزیں ہم اڈاپٹ کرتے ہیں. اکثر آپ نے بھی سنا ہوگا ہم کسی حادثے سے بچ جائیں یا کوئی ہمارا کام ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ تو بڑا مشکل کام تھا جو ہو گیا، ضرور میری کوئی نیکی میرے کام آ گئی ہوگی. ہماری کوئی نیکی ہمارے کام نہیں آتی. یہ صرف خدا تعالیٰ کا فضل ہے جو ہر وقت ہر گھڑی ہمارے ساتھ ہوتا ہے. تو ایسے تمام وقت میں خدا تعالیٰ کا اس کے فضل کے لیے اس کا شکریہ ادا کریں، اسی کے نام کو سارا جلال ملے. ہمیں آج کے اس پروگرام سے دیجیے اجازت، پھر کسی حتمی سچائی کے ساتھ. تب تک کے لیے سچ کو جانیے، سچ کو کھوجیے، اور جب سچ مل جائے تو اسے قبول کیجیے. بہت شکریہ. خدا حافظ.